ناظرین، اسرائیل کے گراؤنڈ آپریشن کے جواب میں حزب اللہ کا جو رسپانس سامنے آیا ہے اس نے ساری دنیا کو بتا دیا ہے کہ اسرائیل نے لیبنان پر حملہ کر کے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے، اور اس کا حشر وہی ہونے والا ہے جو ساری دنیا آلریڈی پریڈکٹ کر چکی تھی کہ حماس کے ساتھ اسرائیل جیت نہیں سکا تو حزب اللہ سے کیسے جیتے گا، اور حزب اللہ تو پرخچے اڑا کے رکھ دے گی اسرائیل کی، اور یہ سب سے بڑی جو مسٹیک ہے وہ اسرائیل کرے گا اگر وہ لیبنان کے اندر داخل ہو جائے گا۔ یہاں امریکہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ، ملٹری مائٹ کے ساتھ وہ زمینی جنگیں نہیں جیت سکا، تو اسرائیل حزب اللہ سے کیسے جیتے گا جس کے پاس لاکھوں فائٹرز ہیں، اور شام، عراق، یمن کی پوری مین پاور، اور ایران سے والنٹیئرز ایک پوری مین پاور، رشیا، چائنا کا اسلحہ، ایران، ترکی، ان سب کا اسلحہ ان کے پاس ہے، تو کیسے وہ جیتیں گے؟ وہ غزہ کی ٹنلز پکڑ نہیں سکے تو یہ جو ادھر لیبنان کی ٹنلز ہیں جو پہاڑوں اور جنگلات کے اندر ہیں، سینکڑوں کلومیٹرز کے اوپر پھیلی ہوئی ہیں، وہ کس طرح سے پکڑیں گے؟ تو وہی انجام اسرائیل کا اس وقت ہوا ہے۔ اسرائیل نے جو کمانڈرز کو ہٹ کیا اور ایک ٹیکٹیکل اچیومنٹ کا پروپیگنڈا اس نے کیا، 2-3 دن پچھلے وہ کرتا رہا اور جشن ہوا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا رہا، اور اس کا اب اختتام جو ہے وہ پوری طرح سے ہو گیا ہے۔ اور اصل بیٹل دیکھیں، فضائیہ تو کچھ بھی نہیں نا، اصل بیٹل جو ہے وہ زمینی جنگ ہوتی ہے، وہ اب شروع ہوئی ہے، اور اب حزب اللہ نے ناظرین جو پہلا اس کا رسپانس سامنے آیا ہے، حزب اللہ نے تل ابیب کے اوپر اٹیک کر دیا ہے، اور تل ابیب کے اوپر یہ جو حملہ ہوا ہے اسے تاریخ کا سب سے بڑا حملہ، 75 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا حملہ اسرائیل کے اوپر بتایا جا رہا ہے، جس میں بلسٹک میزائلوں سے اٹیک کیا گیا ہے، اور ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں، ہائی ویز بھی ہٹ ہوئے ہیں، ان کی امپورٹنٹ ترین بیسز بھی ہٹ ہوئی ہیں، موساد بیسز ہٹ ہوئی ہیں، اور باقی بہت سارے ایریاز جو ہیں وہ انڈر اٹیک آئے ہیں۔ اور دوسری طرف لیبنان بارڈر کے اوپر جو اسرائیلی فوج موجود ہے اس کے اوپر بارش ہو رہی ہے، اسرائیلی ٹینکس، گاڑیاں اور فورسز جو لیبنان بارڈر کے اوپر موجود ہیں ان کے اوپر بارش کر رہا ہے حزب اللہ اس وقت اپنے راکٹس اور میزائلوں کے ساتھ۔ اور ایک اور خبر جو حزب اللہ نے شیئر کی ہے وہ بوم شیل کی طرح گری ہے دنیا کے اوپر، اور دنیا کہہ رہی ہے کہ اچھا یہ کیا ہوا ہے؟ حزب اللہ کا یہ پہلا ایک تو ملٹری ایکشن ہے جو انہوں نے تل ابیب پر کیا، یعنی صبح گراؤنڈ آپریشن شروع ہوا ہے، اور یہ پہلا ایک تو حزب اللہ کا جواب ہے۔ دوسرا، حزب اللہ کی جو سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے وہ بھی ابھی پہلی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، یعنی پہلا رسپانس، ابھی سارا دن حزب اللہ نے کوئی بات نہیں کی، یہ پہلی سٹیٹمنٹ ان کی جاری ہوئی، اور انہوں نے پتہ ہے کیا بات کی ہے؟ انہوں نے کہا جی ابھی تک کوئی گراؤنڈ آپریشن شروع ہی نہیں ہوا، انہوں نے کہا ہمارا اسرائیلی فوج کے ساتھ کوئی فیس آف ہوا ہی نہیں ہے، ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ اسرائیلی فوج کہاں داخل ہوئی ہے، وہ جو دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ داخل ہو چکی ہے، وہ کہاں داخل ہوئی ہے ہمیں نہیں پتا، ہمارے ساتھ اس کی کوئی ابھی جھڑپ نہیں ہے، ہمارے آمنے سامنے وہ نہیں آئے۔ اسرائیلی فوج کہہ رہی تھی کہ اس کی شدید لڑائی ہو رہی ہے حزب اللہ کے ساتھ، اور حزب اللہ نے جو پہلا سٹیٹمنٹ جاری کیا انہوں نے کہا ہمارا کوئی فیس آف ہوا ہی نہیں ہے، اور جب فیس آف ہوگا تو ہم سارے کے سارے بدلے ان سے لیں گے اور ان کا حشر نشر کریں گے، ایک دفعہ یہ ہمارے سامنے تو ہے، ہمارے فائٹرز پوری طرح سے تیار ہے۔ تو اب یہ ایک نیا کٹا یہاں پر کھل گیا ہے، ساری دنیا کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، ساری گورنمنٹس کنڈیم کر رہی ہیں اس گراؤنڈ آپریشن کو، اور حزب اللہ کہہ رہی ہے کہ ابھی کوئی ان کی انٹری ہمارے سامنے ابھی وہ آئے نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کس طرف داخل ہو گئے ہیں۔ تو یہ حیران کن تفصیلات ہیں جو آ رہی ہیں، اس بارے میں بھی بات کریں گے۔ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ مکمل سینسرشپ ہے لیبنان بارڈر کے اوپر، کچھ نہیں بتایا جا رہا کہ ہماری آرمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ فرانس کے جو ہیلی کاپٹر کیریئر ہے وہ پہنچ رہا ہے ابھی لیبنان کے ساحلوں کے اوپر، اور اس کے علاوہ ایران کی سپورٹ، دیگر چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، تل ابیب پر بلسٹک میزائلوں کے ساتھ اٹیک کیا گیا ہے، اس سے پہلے بلسٹک میزائل فائر ہوئے ہیں، حزب اللہ نے بھی کیے ہیں اور یمن نے بھی کیا ہے، لیکن ان ٹرمز آف نمبرز یہ سب سے بڑا اٹیک ہے، تاریخ کا سب سے بڑا اٹیک ہے کہ جو بلسٹک میزائل ان ٹرمز آف نمبرز فائر ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ اسرائیل کا یہاں پر رپورٹ ہوا ہے، ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں، زخمی ہوئے ہیں، ہائی ویز بند ہو گئے ہیں، ہائی ویز کے اوپر چلتی ہوئی گاڑیاں وہ انڈر اٹیک اس وقت آئی ہیں۔ اور اس حملے کے بعد حزب اللہ نے جو بیان جاری کیا ہے اس نے جذبے کو پوری طرح سے بڑھا دیا ہے، اور وہ جذبہ جو کبھی کم ہی نہیں ہوا تھا، مراد تو کبھی ڈاؤن ہی نہیں ہوا تھا، ایک پینفل گھڑی ضرور تھی جب حسن نصر اللہ کو شہید کیا گیا، لیکن اس نے کیا کیا، اس کا ریئیکشن کیا آیا کہ ریزسٹنس اور بھی تگڑی ہو گئی۔ جب آپ کے پیارے جاتے ہیں کسی جنگ میں، اب میں آپ کو بتاؤں کتنی انٹرسٹنگ چیز، اور یہ اسرائیل بہت ڈیلیوژنل ہے، وہ بہت غلط فہمی کا شکار ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ ریزسٹنس کو ختم کر سکتا ہے اور وہ یہاں پر اپنے منصوبے کامیاب کر سکتا ہے، وہ صرف سویلینز کو ہٹ کر سکتا ہے۔ غزہ کا تازہ ترین جو سروے سامنے آیا ہے، آج غزہ کا تازہ ترین سروے جاری ہوا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ غزہ کے لوگوں کی پرسنٹیج
फॉर रेजिस्टेंस अप्रूवल वो बड़ी है कि 7 अक्टूबर से पहले अगर 40% फलस्तीनी ये कहते थे कि हमें मिलिट्री रेजिस्टेंस के जरिए आजादी हासिल करनी चाहिए, तो अभी जो ताजा तरीन सर्वे हुआ है 1 साल की हॉरिफिक जेनोसाइड के बाद, वो कह रहे हैं 70% पैलेस्टीनियन इस वक्त कह रहे हैं कि 40% से लेकर वो 70% तक आ चुके हैं। यानी उनको तो 2% पर होना चाहिए था जो कुछ उनके साथ हुआ है, और उनका जज्बा और बढ़ा है। तो ये जज्बा कैसे बढ़ता है? जब आप जंग में अपना सब कुछ खो देते हैं तो उसके बाद जीने की उम्मीद किसके पास रह जाती है? जीना कौन चाहता है? और आजादी के जब आपके पेरेंट्स चले गए, आपके कोई और, आपका सबसे प्यारा यानी हसन नसरुल्लाह, वो एज अ फादर फिगर थे सबके लिए, तो जो कुछ पिछले 10 दिनों के अंदर हुआ है उसने जज्बे को बढ़ाया है। जो पहले एक हाई लेवल के ऊपर जज्बा था वो उससे भी आगे चला गया, ठीक है ना। तो इस वक्त उन्होंने स्टेटमेंट जारी की, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। हिजबुल्लाह ने स्टेटमेंट जारी की है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि इजराइल सबसे बड़ी गलती कर बैठा है, उसने गलत जगह के ऊपर पंगा ले लिया, ठीक है। उसने बहुत अपने ये जो ताबूत में आखिरी कील है वो उसका यहां पर साबित होगा। 2 जंगें वो हार चुका है लेबनान से, और ये तीसरी और फाइनल बैटल भी वो यहां पर हारेगा। तारीख का सबसे बड़ा हमला करके हिजबुल्लाह कह रही है दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। तो अब तेल अवीव के ऊपर होने वाले ताजा तरीन हमले और लेबनान बॉर्डर पर जो इजरायली फौज है उनके ऊपर किस तरह नॉन स्टॉप अटैक्स हो रहे हैं, और इजरायली मीडिया चीख रहा है कि सेंसरशिप इतनी है कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमारी फौज के साथ वहां पर हो क्या रहा है। और जहां पर वो सेटलमेंट्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर क्लोज डाउन कर दिया गया है ताकि कोई अंदर ही ना जाए और देखे ना कि इजरायली आर्मी के साथ वहां पर क्या हो रहा है। जरा रिपोर्ट्स देखिए। इजरायली मीडिया, सायरन साउंड इन गुशदैन एंड होद हशरूम, ये सबसे जो पॉपुलेटेड एरिया है उनकी वो बात कर रहे हैं। एक्सप्लोजन्स हर्ड इन नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न तेल अवीव, बड़े धमाके सुने गए। इनिशियल रिपोर्ट्स ऑफ नंबर ऑफ इंजरीज ड्यू टू रॉकेट्स फॉलिंग इन तेल अवीव। ऑलमोस्ट 2 मिलियन इसराइलीज अंडर द शेल्टर गए हैं और बहुत बड़ी तादाद में उनकी इंजरीज, इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक इंजरीज और हलाकतें हुई हैं। द रॉकेट्स लॉन्च फ्रॉम लेबनान टुवर्ड्स सेंट्रल इजराइल आर द लार्जेस्ट सिंस द बिगिनिंग ऑफ द वॉर। सबसे ये बड़ा हमला है, ना सिर्फ तेल अवीव हिट हुआ है बल्कि सेंट्रल इजराइल भी हिट हुआ है। हिजबुल्लाह बता रही है कि उन्होंने फदी 4 टाइप रॉकेट्स इस्तेमाल किए हैं। ये पहली बार ये इस्तेमाल हुआ है। लॉन्ग रेंज ये रॉकेट है, फदी 1, फदी 2, फदी 3 और ये अब 4 उन्होंने पहली बार इस्तेमाल किया। और गिलोट बेस जो है इसको निशाना बनाया है, विच बिलोंग्स टू 8200 मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट एज वेल एज मुसाद हेडक्वार्टर लोकेटेड इन द सबर्ब्स ऑफ तेल अवीव। 8200 यूनिट को निशाना बनाया है और जो मुसाद का हेडक्वार्टर है उसको कामयाबी से हिट करने का दावा इस वक्त हिजबुल्लाह कर रही है। और इजरायली मीडिया बता रहा है इंजरीज एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्चिंग ब्लिस्टिंग मिसाइल्स फ्रॉम लेबनान टुवर्ड्स तेल अवीव। हिजबुल्लाह रॉकेट से हिट ईस्ट ऑफ तेल अवीव, रॉकेट स्ट्रक का हाईवे इन किफार किसाम एरिया ईस्ट ऑफ तेल अवीव वगैरह वगैरह। तो हाईवेज और मुख्तलिफ एरियाज जो है वो अंडर अटैक आए हैं। बॉम्बिंग मिलिट्री इंटेलिजेंस बेस 8200 एंड मुसाद हेडक्वार्टर इज जस्ट द बिगिनिंग। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना आगाज है, आगे आगे देखो कि होगा क्या। सायरन्स आर नाउ साउंडिंग इन सेटलमेंट ऑफ दिशोन, मलकिया, सेंटर ऑफ मेप्तियोत, रमोन नफ्ताली एंड द सेंटर ऑफ होला वैली। 20-30 सेटलमेंट्स हैं जिनके ऊपर अटैक हुआ है। यानी इजराइल क्या दावा कर रहा है और क्या उसने खौफनाक बमबारी की, और हिजबुल्लाह का ये पहला रिएक्शन है, ये आगाज है हिजबुल्लाह का। इसके अलावा सायरन्स इन म्यूटुला नियर द बॉर्डर विद लेबनान कंटिन्यूज ऑलमोस्ट विदाउट स्टॉपिंग, नॉन स्टॉप। अब ये जो म्यूटुला है ना, और इसके साथ मिसगाव और 1-2 सेटलमेंट्स, ये सबसे ज्यादा इस वक्त अहमियत के हामिल है। वो इसलिए कि ये तीनों सेटलमेंट्स इस वक्त क्लोज्ड मिलिट्री जोन करार दे दी गई हैं। यहां से मुकम्मल इजरायली सेटलर्स इवैक्यूएट कर चुके हैं और सिर्फ फौज यहां पर मौजूद है। जिस फौज ने दाखिल हुई है या पीछे जो बैकअप में बैठी हुई है वो इन्हीं सेटलमेंट्स के अंदर बैठी हुई है। तो उनके ऊपर नॉन स्टॉप बमबारी इस वक्त हिजबुल्लाह कर रही है, ठीक है। उनके ऊपर ना पिछले 10 दिनों से इजराइल ने इतनी बमबारी सदरन लेबनान में की है, तो इनके दावों के मुताबिक तो हिजबुल्लाह तबाह हो गई थी। और हिजबुल्लाह का आज ये पहला रिएक्शन है जब ये दावा कर चुके हैं। ये बिल्कुल गजा की तरह है, जैसे ये कहते थे हमने हमास को नॉर्थ से खत्म कर दिया है, फिर कहते थे सेंटर से कर दिया है, फिर कहते थे साउथ में कर दिया, फिर कहते थे रफा में कर दिया है, और हमास कहीं से भी खत्म नहीं हुई। तो यहां पर भी एक्चुअली इनके साथ यही हो रहा है, दावा कुछ और हकायक उससे बिल्कुल मुख्तलिफ। फिर नाज़रीन जो अगली खबर शेयर हुई है हिजबुल्लाह की जानिब से, यानी ग्राउंड ऑपरेशन के बाद जो पहली अभी स्टेटमेंट ताज़ा तरीन आई है, वो बॉम्ब शेल की तरह दुनिया के ऊपर गिरी है और दुनिया देख रही है कि अच्छा ये क्या हुआ है। हिजबुल्लाह ने बताया कि अभी तक उनका कोई कन्फ्रंटेशन इजरायली फौज के साथ, ग्राउंड फोर्सेस के साथ नहीं हुआ है। यानी फिजाई हमले तो एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड इन्वेजन है, जो जमीनी जंग है, वो अभी तक हमारा फेस ऑफ नहीं हुआ है। यानी ये कितनी मुज़हिका खेज बात है और ये कितनी अजीबो गरीब बात है। अमेरिका से लेकर जापान तक सारी दुनिया का मीडिया इस वक्त ये रिपोर्ट कर चुका है सुबह से लेकर अभी तक
کہ گراؤنڈ انویژن شروع ہو چکی ہے, یہ برگیڈز بھیجی گئی ہیں, اتنی فوج فلانا فلانا, یہ صبح سے شیئر ہو رہا ہے ساری دنیا کا میڈیا, اور اس کے بعد تجزیے ہو رہے ہیں, اس کے علاوہ گورنمنٹس جو ہیں وہ کنڈیم کر رہی ہیں. لیکن ابھی حزب اللہ کہہ رہی ہے کہ ابھی تک کوئی گراؤنڈ انٹری ہوئی نہیں ہے اور ہمارا کوئی فیس آف ہوا ہی نہیں ہے, ہماری کوئی کنفرنٹیشن اسرائیلی زمینی فوج کے ساتھ ہوئی نہیں ہے. الجزیرہ ذرا دیکھیے, all Zionist claims that occupation forces entered Lebanon are false. ان کے تمام دعوے جھوٹے ہیں. No direct ground clashes have yet taken place between the resistance fighters and the occupation forces. ہمارا تو ابھی کوئی ان کے ساتھ کلیش ہوا ہی نہیں ہے آمنے سامنے, ہماری تو کوئی لڑائی ابھی ان کے ساتھ فیس آف ہوا ہی نہیں ہے. Our fighters are ready. لیکن اگر ہوگا ان کے سامنے ہمارا جو کلیش ہوگا, ان کا آمنا سامنا ہمارا ہونے جا رہا ہے, اس میں کیا ہماری فورسز ریڈی ہیں ٹو کنفرنٹ انیمی فورسز دیٹ ڈیئر آر اٹیمپٹ ٹو انٹر لیبنان ٹیریٹری. جو داخل ہوں گی لیبنان کے اندر, اگر انہوں نے جرات کی تو ہم پوری طرح سے تیار ہیں. وی ول انفلکٹ دا گریٹسٹ لاسز آن انیمی فورسز ٹرائنگ ٹو انٹر لیبنان ٹیریٹری. ہم ان کے اوپر ان کو ایسا نقصان پہنچائیں گے, ایسے ان کے پر خچے اڑا کے رکھ دیں گے کہ پھر تاریخ یاد رکھے گی, اور یہ مطلب ان کا حشر نشر کر کے رکھ دیں, ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے, ان کو شدید ترین نقصان ہم پہنچائیں گے. انفلکٹ ہیوی لاسز, ٹھیک ہے نا, ان کے بقیے ادھیڑ کے رکھ دیں گے. یہ حزب اللہ بتا رہی ہے کہ آ جاؤ, ہم تیار بیٹھے ہیں, ہماری فورسز ریڈی ہیں, اور اگر تم آؤ گے تو پھر تمہارا حشر یہ ہوگا. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ یہ جو زائنسٹ کلیمز کر رہے ہیں کہ سیویلین بلڈنگز کے اندر ہمارا اسلحہ پڑا ہوا ہے, ہمارا یہ ہے, جیسے نتنیاہو نے یونائٹڈ نیشن میں کہا کہ کچنز کے اندر حزب اللہ مثال رکھتی ہے, اور ہیومن شیلڈ اب وہ حزب اللہ کے اوپر لگ گیا ہے. پہلے حماس ہیومن شیلڈ استعمال کرتی تھی, اب حزب اللہ. تو حزب اللہ نے کہا یہ سب جھوٹ ہے, کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے اسرائیل کی جانب سے اسی آڑ میں ایک بڑا چینل ہے لیبنان کا, سیرت ٹی وی, اس کی بلڈنگ کو نشانہ بنایا گیا کہ یہ تو حزب اللہ کی بلڈنگ ہے. تو میڈیا کو تباہ کرنا ان کا ایک ایم ہوتا ہے کہ حق اور سچ کی آواز ہے وہ یہاں سے نہ جا سکے, اصلی حقائق ان کا پروپیگنڈا پھیلے. الجزیرہ کو انہوں نے اسرائیل میں بند کر دیا ہے اور المہدین کو بند کر دیا ہے. اب وہ لیبنان میں دیکھیں, غزہ میں انہوں نے کتنے 100 جرنلسٹ کو شہید کیا, کتنے 100 جرنلسٹ کو شہید کیا. جرنلسٹ کو کون شہید کرتا ہے؟ کہیں دنیا میں ایسا نہیں ہوتا, صرف یہ کرتے ہیں. اور اب لیبنان میں انہوں نے یہ جو ٹی وی چینلز کے بلڈنگز ہیں ان کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے. اسرائیلی میڈیا اس حزب اللہ کے اوپر بتا رہا ہے a severe blackout has been imposed on what is happening on the northern border. ایک شدید ترین سخت ترین جو سینسرشپ ہے وہ امپوز کر دی گئی ہے کہ ہمارے تک کوئی خبر نہیں پہنچ رہی کہ ہماری آرمی کے ساتھ وہاں پر ہو کیا رہا ہے اور وہ کر کیا رہے ہیں. حزب اللہ کہہ رہی ہے وہ داخل نہیں ہوئے, اسرائیلی آرمی کہہ رہی ہے وہ داخل ہو چکی ہے, اور اسرائیلی آرمی نے کہا کہ ہماری شدید فائٹ ہو رہی ہے, حزب اللہ کہہ رہی ہے کچھ بھی نہیں ہوا. تو اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کیونکہ سینسرشپ ہے, ہمیں اجازت ہی نہیں ہے کہ ہم بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. تل اویو میں جو اٹیکس ہو رہے ہیں, باقی شہروں میں جو اٹیکس ہو رہے ہیں, ہمیں اس بارے میں سینسرشپ ہے کہ ہم نہ بتائیں. اور ساری باتیں انٹرنیشنل میڈیا تو وہاں پر ہے نہیں. تو بہرحال اب یہ عجیب و غریب اور نیا کٹا یہاں پر کھل گیا ہے, لیکن اب یہ آنے والے گھنٹوں میں مزید کلیئر ہو جائے گا. یا تو یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ چند میٹر داخل ہوئے ہوں, یعنی بارڈر ہوتا ہے نا, ایک لائن ہوتی ہے, تو اس لائن سے آپ نے کراس کیا تو انٹری تو ہو گئی. ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ جو ولیجز ہیں وہ بالکل لائن کے اوپر ہوں. مثال کے طور پہ جو لیبنیز ولیجز ہیں وہ بارڈر لائن سے پیچھے ہوں گے, 200 میٹر پیچھے یا 300 میٹر پیچھے. اور حزب اللہ بھی بارڈر لائن کے اوپر تھوڑی ہے, وہ تو بارڈر لائن سے تھوڑا پیچھے ہے نا, 500 میٹر پیچھے ہوگی یا 1 کلومیٹر پیچھے ہوگی یا جتنا بھی ہے. تو اگر وہ لائن انہوں نے کراس کر دی ہے تو اس کا مطلب انٹری تو ہو گئی. اب یا تو ان کی یہ والی انٹری ہوئی ہے کہ وہ کچھ میٹر اندر گئے ہیں لیکن حزب اللہ کے ٹارگٹس تک ابھی تک وہ نہیں پہنچے ہیں, یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ابھی انٹر ہی نہیں ہوئے اور صبح سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انٹر ہو گئے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں. دونوں صورتیں پاسبل ہیں, لیکن اوورآل جو سینیریو بنا ہوا ہے اس کو ہم گراؤنڈ جنگ ہی کہیں گے, اس کو زمینی جنگ ہی کہیں گے. کیونکہ ابھی ایک اور خبر سامنے آئی ہے, اب یہ تو مطلب لیبنان سے رپورٹ ہوئی ہے کہ اسرائیلی آرمی نے وہاں پر فلیئرز گرائے ہیں اور درجنوں ٹاؤنز اور ولیجز کو کہا ہے کہ وہ امیجیٹلی ایویکویٹ کریں. الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے, اسرائیلی آرمی کالز آن دا ریزیڈنٹس آف دا سٹی آف بنت جبیل اینڈ 26 ٹاؤنز ان سدرن لیبنان ٹو ایویکویٹ دیئر ہومز اینڈ ولیجز امیجیٹلی. تو اسرائیل کی صبح سے کیا چال تھی یا ان کا کیا ٹریپ تھا یہ ابھی مزید کھل کر سامنے آ جائے گا, لیکن ابھی انہوں نے آرڈر جاری کیا ہے بارڈر کے اوپر جو بہت سارے درجنوں ٹاؤنز ہیں, ولیجز ہیں, ان کو کہ فل فور وہ خالی کریں. اسرائیلی آرمی کالز آن دا ریزیڈنٹس آف دا نمبر آف ولیجز ان دا ساؤتھ لیبنان ٹو ایویکویٹ دیئر ہومز اینڈ لیو دیئر ولیجز امیجیٹلی. تو اگر وہ نہیں بھی کلیشز ابھی تک شروع ہوئے تو پھر یہ ابھی شروع ہو جائیں گے,
ٹھیک ہے, اور شروع ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کو بھی سائڈ پہ رکھیں. حزب اللہ تو تل ابیب تک پہنچ گئی ہے, حزب اللہ تو بلسٹک میزائل اس نے فائر کر دیا اور اس نے بتا دیا کہ یہ آغاز ہے, اور اب اسرائیل جو ہے نا سب سے بڑی اپنی غلطی کر بیٹھا. اور حزب اللہ تو انتظار کر رہی تھی گراؤنڈ انویژن کا, اور ہم آپ کو کہہ رہے تھے کہ حزب اللہ جو بڑے بڑے حملے نہیں کر رہی وہ اس لیے نہیں کر رہی کہ وہ چاہتی ہے کہ پہلے اسرائیل آ جائے پھر وہ اپنی اصلی طاقت دکھائیں گے. تو یہ والی صورتحال. اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے وی ہیو ڈیفیکلٹ ڈیز اہیڈ آف اس فل آف چیلنجز, بہت مشکل دن آگے ہمارے آنے والے ہیں. یہاں پر ایکسپرٹ ایک اور بڑے اہم پہلو کے اوپر روشنی ڈال رہے ہیں. ایکسپرٹس کے مطابق یہ جو اسرائیل سارا کچھ کر رہا ہے, ظاہری بات ہے اس میں برکس, نیٹو, ایران جنگ, اور یہاں پر روس کا یہاں سے سیریا سے نکالنا, امریکہ کے مفادات, وہ ایک لارج اسکیل کی جنگ, گریٹر اسرائیل, ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. لیکن اس کا ایک اور امپورٹنٹ پہلو ہے جو اسرائیل کی شکست کا منہ بولتا ثبوت ہے. اس وقت تمام چیزیں, تمام ایسٹیمیٹ اسرائیل کے خلاف ہیں, یعنی ان کی آرمی ایگزاسٹڈ ہے, 2 جنگوں میں وہ پہلے ہار چکے ہیں, غزہ وہ جیت نہیں سکے ہیں, حزب اللہ کی اتنی جو میزائل پاور ہے اس کا وہ کیسے سامنا کریں گے, اس کا ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. ابھی جو تل ابیب پر حملہ ہوا ہے اس نے ثابت کر دیا کہ وہ حزب اللہ کے ان میزائلوں کو نہیں روک سکیں گے. تو تمام اشاریے ان کے خلاف ہیں, تمام کیلکولیشن ان کے خلاف ہیں, لیکن پھر بھی وہ لیبنان کے اندر داخل ہو رہے ہیں. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ فیس سیونگ کے لیے وہاں پر داخل ہو رہے ہیں, ایک پوائنٹ سکورنگ کے لیے اپنی جو ڈیٹرنس انہوں نے کھو دی ہے. چونکہ غزہ میں تو ان کو شکست ہوئی اور ساری دنیا نے ان کی عبرتناک شکست وہاں پر دیکھی ہے, اور سب کو لگا ہے کہ اچھا اسرائیل اتنا کمزور ہے, جو حزب اللہ کہتی ہے, ایسا نصر اللہ کہتے تھے, یا ابراہیم رئیسی کے مکڑی کے جالے سے کمزور ہے, تو کیا واقعی ایسا ہے؟ تو اس چیز کو جو ہے نا ریوائیو کرنے کے لیے, مطلب اپنی ڈیٹرنس کو, اس نے یہ ایک عرب ملک کے اوپر, ایک نئے عرب ملک کے اوپر اس نے حملہ کیا ہے. الجزیرہ اس کو رپورٹ کر رہا ہے اس اینگل کو. اسرائیلی گراؤنڈ اٹیک اباؤٹ سیونگ فیس وننگ پولیٹیکل پوائنٹس, اٹ از پارٹ آف این ایفرٹ ٹو shore up its regional reputations and score political points domestically. 2 اس کے امپورٹنٹ پہلو ہیں کہ ایک ریجنلی اپنی جو ریپوٹیشنز ہے, جو تباہ برباد ہو گئی ہے, جو ڈیٹرنس ختم ہو گئی ہے, اس کو ریوائیو کرنا, اور دوسرا ڈومیسٹیکلی جو ہے نا اپنی پوائنٹ سکورنگ کرنا. ابھی آپ دیکھیں نیتن یاہو کی جو ڈومیسٹک پوزیشن ہے وہ بہتر ہوئی ہے, زیادہ اسرائیلی, اب ایک نئی پارٹی اس کی کوalition کے اندر شامل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو جب بھی اسرائیل کسی دوسرے ملک کے اوپر حملہ کرتا ہے تو اسرائیل میں اس کو بڑا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور اس لیڈر کو بڑا بولڈ کہا جاتا ہے. تو نیتن یاہو یہی اس وقت کر رہا ہے. دس از دا سیونگ فیس آن 2 fronts. On one hand, the army is going up against an Arab enemy. ایک طرح وہ عرب کنٹری کے اوپر حملہ ور ہے, and proving Israel's mettle, کہ مطلب زبردست اسرائیل کی طاقت ہے. It's also about the domestic front, اور دوسرا فرنٹ جو ہے وہ ڈومیسٹک ہے. تو یہ ایک اہم اینگل ہے, اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل جو آگے سے آگے بڑھ رہا ہے, وہ ایسا نہیں ہے کہ ریزلٹس ان کے کنٹرول میں ہے, ایسا نہیں ہے کہ ان کو یقین ہے کہ وہ یہاں سے فاتح ہو کر نکلیں گے, لیکن ان کے پاس آپشن نہیں ہے. مجھے بتائیے اگر وہ لیبنان میں نہیں جائیں گے تو کیا کریں گے؟ غزہ میں تو وہ جا چکے ہیں, سارا کچھ وہ دیکھ رہے ہیں, وہاں پہ تو فاتح نہیں ہو سکے ہیں, جنگ بندی وہ کر نہیں سکتے. تو ان کے پاس مجھے بتائیے آپشن کیا بچتا ہے؟ ٹھیک ہے, ان کے پاس یہی آپشن بچتا ہے کہ وہ امریکہ کو ڈریگ کریں, وہ لیبنان کے اوپر حملہ کریں, وہ ایسکلیشن کریں, وہ توجہ ادھر ہٹائیں, وہ بڑے بڑے فضائی حملے کر کے بتائیں کہ وہ کتنے طاقتور ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا ہے, اور یہ امن کا راستہ نہیں ہے. ظاہری بات ہے یہ امن کا راستہ نہیں ہے. یہ اگر 10 سال بھی لیبنان میں رہے نا تو یہ فاتح ہو کر وہاں سے نہیں نکلیں گے. 80s میں یہ گئے تھے اور 2000 میں یہ نکلے تھے وہاں سے واپس. 2000 میں حزب اللہ نے نکالا تھا, اور ذلت امیز شکست کے ساتھ, اور کتنی ہی ہلاکتیں ان کی, کتنی ملٹری پاور وہاں پر کھو گئی تھی. اب تو وہ والا قبضہ بھی نہیں ہونے والا, کیونکہ 2006 میں جب جنگ ہوئی تو 34 دنوں میں یہ 3 کلومیٹر بھی آگے نہیں جا سکے تھے. تو اب تو وہ لمبا قبضہ بھی نہیں یہ کر سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ جو مرضی کر لیں, وہاں پر یہ فاتح ہو کر واپس آنے والے نہیں ہیں. ابھی یہ فضائی حملے کریں گے, اور ایک اور بات ذہن میں رکھیں, یہ سائبر اٹیکس بھی کریں گے, جیسے پیجرز اٹیک ہوئے ہیں, اس طرح کا کوئی اور ان ایکسپیکٹڈ آپ دیکھ سکتے ہیں. اپنی یہ ساری ٹیکنالوجی, سارے وسائل یہاں پر یہ استعمال کریں گے, کچھ اور ان ایکسپیکٹڈ یہ کر بتائیں گے کہ یہ بہت ہیوی ہیں اور بہت ڈومیننٹ ہیں, لیکن جب یہ زمینی جنگ جیت کر نکلیں گے تو اصل بات پھر پتہ چلے گی. فرانس کا جو ہیلی کاپٹر کیریئر ہے وہ اس وقت پہنچ چکا ہے, اور فرانس یہ بتا رہا ہے کہ وہ اس لیے انہوں نے بھیجا ہے کہ یہاں سے ایویکویشن کر سکیں. فرانس سینڈز ہیلی کاپٹر کیریئرز ٹو ایسٹرن میڈیٹرینین. یورپ اس وقت میں آپ کو بتاؤں بہت مشکل کے اندر ہے. یورپ چونکہ دیکھیں فرانس کے اچھے تعلقات لیبنان کے ساتھ, اب وہ ہے تو فرانس اسرائیل کا اتحادی, لیکن لیبنان میں بھی تو ان کے سٹیکس ہیں. تو اب مجھے بتائیے فرانس کے کیا سٹیکس رہ جائیں گے اس جنگ کے بعد؟ کہ مطلب اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ
مطلب وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں اور لیبنان پھر بھی ان کا اچھا دوست رہے، تو ایسے نہیں ہوتا ہے، اور یہاں سے رشیا اور چائنا کا انفلوئنس زیادہ بڑھے گا لیبنان کے اندر، تو یہ یورپ کے لیے بہت مشکل ہے، اکانومی، مائگریشن، ریفیوجیز، کوئی بینیفٹ ان کو یہاں پر نظر نہیں آ رہا ہے، تو وہ ایک مشکل پوزیشن کے اندر ہے۔ ایران کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، انہوں نے کہا ہمارا مکمل سپورٹ حزب اللہ کے ساتھ ہے اور جاری رہے گا، اور یہ ہمارے لیے ڈیوٹی ہے، یہ ہمارا فرض ہے، اور یہ کامن بلیف ہے ہمارا، اور ڈیوائن وکٹری اس کے لیے ہم حزب اللہ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور the martyrdom of leader will not affect حزب Allah's work and the party's military capability has not been shaken۔ اور جو لیڈرز کو ہٹ کیا گیا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا حزب اللہ کو، اور ان کی کیپیبلٹیز اسی طرح سے انٹیکٹ ہیں۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال میں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بہرحال ایک ایک گھنٹے میں صورتحال بدل رہی ہے۔ ابھی اسرائیل نے جو نیا آرڈر جاری کیا ہے تو حزب اللہ کہہ رہی ہے کہ ابھی تو فیس آف نہیں ہوا ہے، لیکن اگلے کسی بھی گھنٹے پھر یہ فیس آف ہونے والا ہے، کیونکہ وہاں سے ایویکویشن انہوں نے آرڈر کر دیا ہے۔ اور کتنی دیر میں یہ فیس آف ہوتا ہے اس کو اگر ہم سائیڈ پہ بھی رکھیں تو فضائی حملے ایک ڈیفرنٹ پیرائے کے اندر، ایک ڈیفرنٹ سکیل کے اندر اسرائیل پر شروع ہو چکے ہیں، تل ابیب پر شروع ہو چکے ہیں، تو اس کا سامنا اسرائیل کیسے کرے گا؟ سینکڑوں اور ہزاروں میزائل جب آئیں گے ان کو اسرائیل کیسے روکے گا؟ تو یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کیا، اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔